السلام علیکم ناظرین، جہاں عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ سپریم کورٹ میں آج ایک مرتبہ پھر چیف جسٹس آف پاکستان کے از خود نوٹس اختیارات کو ریگولیٹ کرنے کے معاملے کے اوپر کیس پر سماعت تھی۔ عمر عطا بندیال چیف جسٹس آف پاکستان کے سربراہی میں 8 رکنی بینچ نے اس کیس کو سنا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے بذریعہ اٹارنی جنرل ایک مرتبہ پھر یہ استدعا کی گئی کہ سپریم کورٹ فل کورٹ بینچ یعنی تمام دستیاب ججز کے اوپر بینچ تشکیل تھے اور اس معاملے کو سنا جائے، اور اٹارنی جنرل نے اس کی وجوہات میں سے جو سب سے بڑی وجہ بتائی کہ فل کورٹ بینچ کیوں تشکیل دیا جانا چاہیے۔ اٹارنی جنرل نے اپنے دلائل میں یہ کہا کہ چونکہ یہ سوال ہے کہ پارلیمنٹ کیا اس طرح کی قانون سازی کر سکتی ہے یا پارلیمنٹ کو ایسی قانون سازی کرنے کا اختیار حاصل ہے، یہ وہ سوال ہے جس کے جواب کے لیے تمام ججز پر مشتمل بینچ بٹھایا جانا چاہیے، کیونکہ عدلیہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ قانون بنا کر جو عدلیہ کی خود مختاری ہے اس میں مداخلت کرنے کی ایک کوشش کی گئی ہے، جبکہ پارلیمنٹ یہ کہتا ہے کہ قانون بنانا ہمارا اختیار ہے۔ تو کیا اس نوعیت کی قانون سازی کی جا سکتی ہے یا نہیں، اس معاملے کے اوپر سپریم کورٹ کو فل کورٹ بینچ تشکیل دیا جانا چاہیے۔ دلچسپ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب اٹارنی جنرل فار پاکستان کی جانب سے فل کورٹ بینچ تشکیل دینے کے لیے 2 مثالیں بیان کی گئیں۔ سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے ہٹانے کا جو ریفرنس تھا اس کا حوالہ دیا گیا کہ سپریم کورٹ نے اس وقت فل کورٹ بنایا، اور دوسرا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ہٹانے کے لیے جو ریفرنس فائل کیا گیا، ان 2 ریفرنسز کا حوالہ دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ سپریم کورٹ ان نظائر کی روشنی میں فل کورٹ بینچ تشکیل دے۔ لیکن اس کا جواب چیف جسٹس آف پاکستان نے بڑا دلچسپ دیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ دیکھیں، جو دو مثالیں آپ بیان کر رہے ہیں وہ صدارتی ریفرنسز تھے، اور اس وقت سپریم کورٹ ٹرائل پر تھی۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بھی کہا کہ جو ریفرنسز داخل ہوئے، جیسے انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نام لیا، ان کا حوالہ دیا اور کہا کہ ان کے خلاف جو ریفرنس تھا وہ تو موٹیویٹڈ تھا۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کو تو اسکیریلیس قرار دیا اور یہ کہا کہ وہ ریفرنس تو موٹیویٹڈ تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس وقت اس سٹیج کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کا یہ کہنا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف وہ ریفرنس اسکیریلیس تھا یا موٹیویٹڈ تھا، تو اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جب اس ریفرنس کو سن رہے تھے اس وقت ان کی کیا رائے تھی؟ بالخصوص میلا فائڈی کے اوپر جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اعتراض اٹھایا کہ صدارتی ریفرنس بدینیتی پر مشتمل ہے، تضییق آمیز مہم کے تحت ان کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ فائل کیا گیا ہے، تو اس کے اوپر جو ججمنٹ لکھا گیا چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کی طرف سے، اس میں انہوں نے کیا کہا، وہ پوائنٹس میں نے کچھ نکالے ہیں اور اس سے ذرا آپ کو عیاں ہوگا کہ اس وقت چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی ریٹن میں کیا ویو تھا اور اب جب زبانی طور کے اوپر وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جب ریفرنس آیا تو انہوں نے سب سے پہلے جو میلا فائڈی کا جو پوائنٹ اٹھایا، یعنی کہ یہ ریفرنس بدنیتی پر مشتمل ہے، پہلا پوائنٹ تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہ دیکھیں، میں نے فیض آباد دھرنا کا ججمنٹ دیا تھا اور اس فیض آباد دھرنا کے جو ججمنٹ ہے اس سے کچھ قوتیں مجھ سے ناراض ہوئیں، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ ریفرنس فائل کیا جائے۔ اس کے جواب میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنے اس فیصلے میں لکھا کہ دیکھیں جی، فیض آباد دھرنا کا جو ججمنٹ ہے اس سے بدنیتی ثابت نہیں ہوتی، اور پھر دوسرا جو اعتراض تھا جو میلا فائڈی یا بدنیتی کو ثابت کرنے کے لیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اٹھایا تھا کہ جو ڈوگر ہے، جو کمپلیننٹ ہے، وہ پراکسی ہے۔ تو اس پہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ دیکھیں، جو معلومات جن کے اوپر ریلائی کیا جا رہا ہے ان معلومات سے تو انکار نہیں کیا گیا، اس لیے یہ میلا فائڈی نہیں ہے۔ اور پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ اعتراض بھی اٹھایا تھا اس ریفرنس پر، جو ریفرنس جو اوپن کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا، اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ اعتراض اٹھایا کہ جو ریفرنس کے مخصوص حصے ہیں ان کو میڈیا کے اوپر لیک کیا گیا، یہ میلا فائڈی انٹینشن ہے۔ تو اس کے اوپر چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ دیکھیں جی، ریفرنس کو خفیہ تو نہیں رکھا جا سکتا۔ اور پھر چوتھا اعتراض جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا میلا فائڈی انٹینٹ کے اوپر یہ تھا کہ جو ایسڈ ریکوری یونٹ ہے اس نے غیر قانونی طریقے سے شواہد اکٹھے کیے،
تو اس کے اوپر جناب چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اس وقت اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ دیکھیں جی غیر قانونی طریقے سے مواد اکٹھے کرنے کے کوئی شواہد پیش نہیں کیے گئے، اور پھر اس وقت کے اٹارنی جنرل کیپٹن ریٹائرڈ انور منصور نے یہ الزام لگایا تھا اپنے ریجوائنڈر میں کہ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کو ذہنی صحت کا مسئلہ ہے، تو اس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے اپنے اس فیصلے میں لکھا تھا کہ دیکھیں جی یہ تو اٹارنی جنرل کے ریجوائنڈر میں یہ الزام لگایا گیا ہے، حالانکہ اس بنیاد کے اوپر سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ ہوئی، میڈیا میں کمپین چلائی گئی، تو اس وقت عمر عطا بندیال صاحب نے لکھا تھا کہ ریجوائنڈر میں لگایا گیا الزام جو ہے وہ صدر کے ریفرنس کا حصہ تو نہیں ہے، اس لیے اس کو میلافائڈ انٹینٹ یا بدنیتی قرار نہیں دیا جا سکتا، اور بدنیتی کا الزام جو ہے وہ ثابت کرنے میں جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ ناکام رہے ہیں۔ اور پھر چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کا جو میجورٹی کا جو فیصلہ ہے اس میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ بدنیتی کو ثابت کرنے کے لیے مخصوص واقعات، حادثات اور ایکشنز کا ہونا ضروری ہے، اور انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ اگر کوئی اقدام غلط طریقے سے اٹھایا جائے تو اس کی بنیاد کے اوپر یہ نہیں طے کیا جا سکتا کہ اس کے پیچھے بدنیتی کا کوئی عنصر شامل ہے، اور بدنیتی پر مشتمل الزام یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کی اعلیٰ سطحی تحقیقات ہونی چاہیے، اور اگر کم معیاری بدنیتی والے ثبوتوں کو تسلیم کر لیا گیا تو اس سے مقدمہ بازی کا ایک فلڈ گیٹ کھل جائے گا، یعنی ایک نیا سیلاب امڑ آئے گا، اور بدنیتی کو ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ بڑے اعلیٰ پروف چاہیے۔ تو اس وقت تو چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میلافائڈ انٹینٹ جو ہے وہ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں، لیکن آج وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ ریفرنس جو ہے وہ اسکیریلیس تھا، وہ موٹیویٹڈ تھا۔ تو بہرحال یہ آپ کو ایک فیکٹس آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ اس وقت کیا رائے تھی، آج کیا رائے ہے۔ ویسے بھی اب تو ہمارے سابق وزیر اعظم عمران خان بھی اب یہ معذرتیں کر رہے ہیں یا ایک طرح سے معافیاں مانگ رہے ہیں کہ جی وہ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کبھی یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہماری بہت بڑی غلطی تھی، کبھی کہہ رہے ہیں جی کہ وہ ہمیں فائل نہیں کرنا چاہیے تھا، اور وہ کہیں بہت اوپر سے آیا تھا، پتہ نہیں کتنا اوپر سے آیا تھا، حکومت میں خود تھے، اور اس وقت تو کہہ رہے تھے جی کہ ہم اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک پیج کے اوپر ہیں اور سب ایک ہی ہیں۔ تو بہرحال اب ہر طرف سے وضاحتیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس تھا اس میں یہ تھا، وہ تھا، ہم نہیں تھے، ہم یہ تھے، لیکن جو اس وقت کا عمل تھا وہ تو کچھ اور ہی ظاہر کر رہا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک فیکٹ آپ کے سامنے رکھا، اور دوسرا آج کی کورٹ پروسیڈنگ کے دوران جسٹس محمد علی مظہر کی جانب سے بھی بہت اہم سوالات اٹھائے گئے ہیں، بالخصوص ایک آبزرویشن ان کی بڑی زبردست تھی جب انہوں نے اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ آپ کا یہ آرگیومنٹ بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا ایشو ہے، اس لیے سپریم کورٹ کو کولیکٹیو وزڈم کے تحت اس معاملے کو دیکھنا چاہیے، یعنی فل کورٹ بنا دینا چاہیے۔ تو کچھ سوالات ایسے تھے جس کا ابھی اٹارنی جنرل یا نون لیگ کے وکیل جواب دینا چاہ رہے تھے، تو بیچ میں کچھ اور سوالات ججز کی طرف سے آ جاتے تھے۔ تو بہرحال یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔